یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي سنت اعتکاف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تم میری ذات پر درود پاک پڑھو، اللہ رب العزت تم پر رحمت فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ نماز کے فرائض کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ نماز کے اندر کتنی شرطیں ہیں؟ جو کل ہم نے سماعت کی کتنی شرطیں ہیں؟ 6 شرطیں۔ پہلی ہے طہارت، دوسری ستر عورت، تیسری استقبال قبلہ، چوتھی وقت، پانچویں نیت اور چھٹی تکبیر تحریمہ۔ اب نماز کے فرائض کے حوالے سے سماعت کریں گے۔ شرائط نماز کی نماز سے باہر ہیں، اور جو فرائض ہے نماز کے وہ نماز کے اندر موجود ہیں۔ تو 7 فرض ہیں نماز میں، اس کو آپ ترتیب کے ساتھ یاد کریں گے تو بآسانی یاد ہو جائے گا۔ نماز میں جو پہلا فرض ہے وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے ساتھ متصل ہے، جس کی وجہ سے اس کا شرائط کے ساتھ بھی تعلق ہے اور اس کا فرائض کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ تو تکبیر تحریمہ کے حوالے سے کل ہم نے یہ مسئلہ سماعت کیا تھا، ایک مرتبہ پھر یہ مسئلہ میں دہرا دیتا ہوں کہ تکبیر تحریمہ جب ہم نے جماعت کے ساتھ ملنا ہے، اگر امام صاحب رکوع میں ہیں تو ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے اپنا قیام کرنا ہے، یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھ کر قیام مکمل کرنا ہے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ہم نے رکوع میں شامل ہونا ہے۔ اگر اس دوران امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کی رکعت تو جائے گی، لیکن جماعت کا ثواب تو آپ کو حاصل ہوگا نا۔ تو رکعت جاتی ہے چلی جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کی نماز چلی جائے۔ اگر رکعت جاتی ہے تو چلی جائے، پھر اس کے بعد اس میں حکم یہ ہے کہ دوڑ کر عمومی طور پر لوگ ملتے ہیں کہ ہمیں یہ رکعت مل جائے، تو دوڑنا بھی مسجد میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور حکم یہی ہے کہ پیچھے سے بھی گھر سے بھی دوڑ کرنا ہے، کہ دوڑ کے آنے سے بندے کا وقار چلا جاتا ہے، تو اس وجہ سے دوڑنے کی اجازت نہیں۔ دوڑ کر نہ جماعت میں شامل ہو بلکہ آرام سے آہستہ سے۔ اور رکوع میں اگر آپ کی اور امام صاحب کی کمر مل جاتی ہے، یعنی امام صاحب ابھی رکوع میں ہیں اور آپ بھی رکوع میں ساتھ مل گئے، تو وہ آپ کی رکعت شمار ہوگی۔ اگر امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو رہے ہیں اور آپ رکوع میں جا رہے ہیں تو یہ آپ کی رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اگر امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، انہوں نے جو ہے سمیع اللہ کہنا شروع کر دیا، امام صاحب نے کھڑا شروع کر دیا ہونا، آپ نے ابھی رکوع اپنا نہیں کیا تو وہ آپ کی رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کا رکوع امام صاحب کے رکوع کے ساتھ نہیں ملا۔ تو تکبیر تحریمہ میں یہ سب سے جو اہم مسئلہ تھا وہ میں نے آج پھر عرض کر دیا کہ تکبیر کہتے ہوئے اپنا قیام پہلے کرنا ہے، پھر قیام کے بعد ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے۔ کیوں؟ اب اس میں جو فرائض ہیں وہ فرض سماعت کریں۔ پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ۔ کیا فرض ہے؟ یعنی تکبیر اولا، پہلی تکبیر۔ دوسرا فرض ہے قیام، تیسرا فرض ہے قرات، چوتھا فرض ہے رکوع، اور پانچواں فرض ہے سجود، 2 سجدے۔ یہاں پر سجدہ نہیں کہا گیا، یہاں پر کہا گیا ہے سجود، یعنی 2 سجدے فرض ہیں۔ اور چھٹا ہے قعدہ اخیرہ، یعنی آخری اتحیات۔ 2 رکعت پڑھ رہے ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد جو آپ اتحیات بیٹھیں گے وہ قعدہ اخیرہ ہوگی۔ 4 رکعات پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعتوں کے بعد جو اتحیات ہوگی وہ قعدہ اخیرہ ہوگی۔ اب نوافل میں یہ حکم ہے کہ اگر نفل 6، 8، 10، 12، 16 ہم کتنے پڑھ رہے ہیں ایک سلام کے ساتھ، تو اس کی یہ مسئلہ سماعت کر رہے ہیں، ہر قعدہ اس کا قعدہ اخیرہ ہوگا۔ ہر قعدے کا حکم کیا ہوگا؟ قعدہ اخیرہ ہوگا۔ تو یہ مسئلہ عمومی طور پر میں پیش تو نہیں آتا، لیکن ہمیں یہ مسئلہ پتہ ہونا چاہیے۔ اب آ جائیں یہ جو 7 فرض ہیں۔ اب یہ جو میں نے مسئلہ تکبیر تحریمہ کا بیان کیا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے قیام کرے گا پھر رکوع میں جائے گا، کیونکہ اگر وہ اس طرح نہیں کرتا تو یہ 7 فرض اس کے ادا نہیں ہوئے۔ کس طرح؟ اب امام صاحب کی قرات ہی ہماری قرات ہے، کیونکہ ہم نے امام کے پیچھے قرات تو نہیں کرنی، جو امام کی قرات ہے وہی
ہماری قرات ہے. اب آپ کو میں یہ فرض جو ہے وہ پورے کر کے دکھاتا ہوں. اب امام صاحب کے ساتھ بندہ ملا ہے, اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھیے, تکبیر تحریمہ پہلا فرض ہو گیا. دوسرا فرض قیام, وہ مل گیا. اب تیسرا فرض تھا قرات, تو امام کی قرات ہی ہماری قرات ہے. تو اب تیسرا فرض بھی ہم نے پا لیا. اب چوتھے فرض کے ساتھ ہم نے شامل ہونا ہے, ملنا ہے. تمہارے سارے فرض جو ہے وہ ادا ہو جائیں گے. اب اگر ہم قیام نہیں کرتے تو قیام کے اندر قرات موجود ہے, ہمارا قیام بھی گیا, ہماری قرات بھی گئی. دو فرض سے ہم ہاتھ دھو بیٹھے, ہم نے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کر دیا, تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں. نماز کے فرائض میں سے اگر کوئی فرض رہ جائے تو نماز فاسد ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. وہ نماز نئے سرے سے پڑھنی پڑے گی. اس میں ایک اور سماعت کر لیں. ایک ہوتا ہے نماز کو دہرانا, واجب الاعادہ ہونا, اس کو دہرانا. ایک ہوتا ہے نماز کو نئے سرے سے پڑھنا. تو اگر فرض ترک ہو جائے تو نماز کو نئے سرے سے ہم نے پڑھنا ہے, یعنی نماز فاسد ہو جاتی ہے فرض کے نہ پائے جانے سے. اور اگر واجب ترک ہو جائے, اس کے اب دو حکم ہیں. اگر قصدن چھوڑے گا یعنی جان بوجھ کے چھوڑے گا تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی, اس کا دہرانا واجب ہوگا, واجب الاعادہ ہوگی. اور اگر جان بوجھ کے قصدن اس کو چھوڑتا ہے تو نماز واجب الاعادہ. اگر غلطی سے واجب رہ جائے اب حکم ہے کہ سجدہ سہو کرے گا. اور انشاءاللہ جب واجبات ہم شروع کریں گے تو اس کی ہم وضاحت کر لیں گے. تو آ جائیں 7 جو فرض ہیں. پہلا فرض ہے تکبیر تحریمہ, دوسرا ہے قیام. اب قیام کی وضاحت میں بہت ہی اہم مسئلہ یہ ہے کہ عمومی طور پر ہمارے نمازی بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں, چیئر پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں. تو جو قیام پر قدرت رکھتے ہیں ان کا قیام نہ کرنا یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. تو یہ قیام والا فرض اس میں نہیں پایا جائے گا. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے, فرض, اس کے بعد وتر, عیدین اور سنت فجر, کیونکہ اتنی زیادہ تاکید ہے فجر کی سنتوں کی کہ حدیث پاک میں اگر تمہیں گھوڑے اپنے پاؤں میں روند بھی دینا تو پھر بھی فجر کی سنتیں نہیں چھوڑنی. اتنی تاکید ہونے کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں یہ قریب الواجب ہے یہ سنتیں. اس لیے فرض, وتر, عیدین اور سنت فجر, ان میں قیام فرض ہے. ایک تو ویسے قیام ہے نا, وہ تو بیٹھ کے بھی ایک قیام ہو جاتا ہے جیسے نفل میں, لیکن کھڑے ہو کر قیام کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. معمولی سی تکلیف میں ہم اس قیام کو ترک نہیں کر سکتے. اس قیام کا حکم یہ ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, دیوار کا سہارا لیں, قیام کرنا پڑے گا. ساتھ کسی آدمی کا سہارا لے لیں, اس پر ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو جائیں, یہ آپ کو قیام کرنا پڑے گا. کسی عصا کو ساتھ کھڑا کر لیں, اس کا سہارا لے کر آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. تو یہ جو 4 میں نے چیزیں بیان کی ہیں فرض, چاہے فجر کی ہوں, زور کے ہوں, عصر کے ہوں, مغرب کے ہوں, عشاء کے ہوں, تو فرضوں میں وتر جو عشاء کے ہیں ان میں, عیدین میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں عیدوں میں, اور سنت فجر میں یہ قیام کیا ہے؟ فرض ہے. جن کو قیام پر قدرت ہے, اب جب بندہ نماز پڑھنے آ رہا ہے تو قیام پر تو اس کو قدرت ہے, گھر سے چل کر نہیں آ رہا. اگر اس کے بعد پھر مسجد کے باہر کھڑے ہو کر بات چیت کرنی پڑے وہ بھی کر لیتے ہیں. تو قیام اتنی دیر کر سکتے ہیں, تو نماز میں قیام کیوں نہیں؟ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کسی بندے کو 5 سیکنڈ کے لیے صرف قیام پر قدرت ہے نا, یعنی 5 سیکنڈ وہ کھڑا ہو سکتا ہے, اس کے بعد اتنی شدید اس کو درد ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے کہ اس کے کھڑا ہونا ممکن ہی نہیں. اب حکم یہ ہے وہ تکبیر تحریمہ قیام کے ساتھ کرے, پھر تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد وہ بیٹھ جائے. اتنا سخت حکم ہے. تو معمولی سی تکلیف پر ہم نے قیام کو ترک نہیں کرنا, کیونکہ قیام کس کا درجہ رکھتا ہے؟ فرض کا درجہ رکھتا ہے. تیسرا جو فرض ہے وہ ہے قراءت. اب قراءت میں بھی بہت ہی اہم مسائل ہیں. ٹائم چونکہ کم ہوتا ہے اس کی وضاحت کا اتنا ٹائم نہیں ہوتا, فقط اشارہ ہی مقصود ہے, اللہ کرے آپ سمجھ بھی جائیں. اب قراءت میں کیا ضروری ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ قراءت ہماری درست ہوگی کس طرح؟ وہ اس وقت ہوگی جب ہم تجوید و قراءت کے ساتھ قرآن پڑھیں گے. اس طرح جیسے مثال کے طور پر زا زبر زا
یہ جو را کے بعد آتا ہے زا زیر زی زا پیزو زا زیزو، اور اسی طرح دوئے کے بعد جو زوئیں آتا ہے اس کو زا پڑھتے ہیں وا زبر زا زا زیر زی زا پیزو۔ اب اگر مجہول پڑھا گئے تو زا زیزو وہ بھی زا زیزو، اور زوئیں جو پڑھا ہے وہ بھی زا زیزو۔ اب اس میں فرق کیا ہے؟ پہلے کو ہم نے پر نہیں پڑھنا، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے زا زی زو، اور دوسرے کو ہم نے پڑھنا ہے وا غی غو، اس کو پر کر کے پڑھنا ہے اور نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ یہ تجوید کا فرق ہے، جو ایک جیسے الفاظ جو نظر آتے ہیں نا آواز میں، ان میں فرق کرنا۔ اسی طرح جی تا کے بعد سا ہوتا ہے، تے تو بعد سی ہوتا ہے، سا زبر سا سا زر سی سا پہ سو سا سی سو سی زبر سا سی زر سی سی پہ سو سا سی سو سا زبر سا سا زر سی سا پہ سو سا سی سو، وہ سارے ہی سا سی سو ہیں۔ اب جب ہم تجوید پڑھیں گے تو ہمیں فرق معلوم ہوگا کہ جو تے کے بعد سے ہم پڑھتے ہیں یہ ہے تا تی تو، اس میں سٹی کی آواز نہ ہو، نرمی کے ساتھ ہو۔ پھر جو سین ادا کرتے ہیں اس کی سٹی کی آواز ہو سا سی سو، اور جو سواد ہے اس کو پر پڑھنا ہے سو سی سو۔ اب میں تینوں پڑھتا ہوں، آپ کو خود فرق محسوس ہوگا کہ کتنا فرق ہے۔ پہلے تا کے ساتھ بعد سا پڑھوں گا، پھر سین پڑھوں گا، پھر سواد پڑھوں گا، تا تی تو سا سی سو سو سی سو۔ تینوں میں فرق نظر آ گیا آپ کو؟ اتنا فرق کرنا یہ صرف امام صاحب پر نہیں، صرف قاری صاحب پر نہیں، امامت کروانے والے پر نہیں، یہ ہر بندے پر یہ تجوید سیکھنا فرض ہے۔ یہ ہر بندے پر فرض ہے۔ اگر اتنی تجوید اسے نہیں آتی کہ وہ رفعوں میں فرق نہیں کر سکتا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ اگرچہ یہ مسئلہ ہمیں بڑا مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ مسئلہ شرعی مسئلہ اسی طرح ہے۔ ہم نے تجوید کو اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ سبحان ربی العظیم میں اگر کسی کو قدرت نہیں کہ وہ غا کو پور پڑھ کے بغیر سختی کے ساتھ نرمی کے ساتھ اگر پڑھ نہیں سکتا، سبحان ربی العظیم پورا ادا نہیں کر سکتا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ سبحان ربی الکریم پڑھ لے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے، تو سبحان ربی العظیم نہ کر دے، وہ زا بڑھ جائے گا جو را کے بعد آتا ہے سبحان ربی العظیم۔ فقط اشارہ کرنا مقصود تھا، کثیر مثالیں ہیں، اس کی ٹائم نہیں ہے، اس وجہ سے قرات بھی ہم پر سیکھنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ تیسرا ہو گیا پہلا تکبیر تحریمہ قیام قرات، اگلا پھر ہے رکوع۔ اب رکوع کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ بندہ جب ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے تک پہنچ جائے، یہ کم از کم رکوع کی مقدار ہے۔ اگر اتنا رکوع نہیں کیا کہ آپ کے ہاتھ گھٹنوں تک نہیں پہنچے تو وہ رکوع نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ سنت طریقہ ہم نماز کا جو عملی طریقہ پریکٹیکل طریقہ اس میں انشاءاللہ سنت طریقے کے ساتھ رکوع سمجھائیں گے۔ اب فقط رکوع کو سمجھنا ہے کہ رکوع کی کم از کم مقدار کتنی ہے کہ ہاتھ بڑھائیں تو گھٹنے تک ہاتھ پہنچ جائیں، یہ تھا چوتھا فرض۔ اب پانچواں فرض ہے سجود، 2 سجدے کرنا۔ اب ہر رکعت میں 2 سجدے کرنے کیا ہے؟ فرض۔ اگر ایک فرض بھی بندے کا رہ گیا یا فرض کا کچھ حصہ بھی رہ گیا تو بندے کی نماز فاسد ہو جائے گی، نہیں ہوگی، نماز ختم ہو جائے گی۔ پھر اگلا فرض ہے قادائے اخیرہ، تو 2 رکعتوں کے بعد پڑھ رہے ہیں 2 تو وہ قادائے اخیرہ ہوگا، 4 کے بعد پڑھ رہے ہیں تو وہ چوتھا جو 4 رکعت کے بعد ہوگا قادہ، وہ قادائے اخیرہ ہوگا۔ اب زور کی سنتوں میں اثر کی سنتوں میں جو پہلا قادہ ہوگا وہ قادائے اولا ہوگا۔ قادائے اولا واجب ہے اور قادائے اخیرہ یہ فرض ہے۔ اب اس میں حکم یہ ہے، ایک انتہائی اہم ترین مسئلہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ کی پوری توجہ چاہیے۔ جو قادائے اخیرہ یہ فرض کا درجہ رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ غلطی سے 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اب چونکہ اضافی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس نے 5ویں رکعت کا سجدہ نہیں کیا تو واپس لوٹ آئے۔ قرات میں اس کو یاد آیا، رکوع میں اس کو یاد آیا، قوما میں اس کو یاد آیا تو فوراً وہ اتحیات کی طرف لوٹ آئے اور آخر میں سجدہ صاحب کر کے نماز کو مکمل کر لیں۔ اب یہ اگر اضافی رکعت کے لیے کھڑا ہوا، اس کے اپوزٹ آپ دیکھ لیں، اگر قادہ اولا ہے یعنی 4 رکعت پڑھ رہا ہے، 2 رکعت کے بعد جو قادہ ہے وہ قادہ اولا ہے، اور قادہ اولا کیا ہے؟ واجب۔ اب اگر کسی بندے کا واجب ترک ہو جاتا ہے اور وہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، بیٹھا نہیں، وہ کھڑا ہو گیا، تو اب اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہے تو یاد آ گیا تو بیٹھ جائے،
اگر کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا ہے آپ اس کے لیے بیٹھنے کا حکم نہیں ہے، کیونکہ واجب ترک ہونا تھا، آپ سجدہ صاحب کے ساتھ اس کی نماز ہو جائے گی، وہ آخر میں سجدہ صاحب کرے گا، واپس نہیں لوٹے گا۔ اسی طرح امام کے لیے اگر قاعدہ اولا امام بھول کر کھڑا ہو جاتا ہے تو اب کھڑے ہونے کے اگر قریب ہو گیا تو اس کو لقمہ نہیں دیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ واجب تو ترک ہونا تھا وہ ہو گیا، سجدہ صاحب اس پر لازم ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ کا لقمہ دینا بے جا ہے اور لقمہ دینے والے کی نماز ختم ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی۔ یہ جب فرسٹ ٹائم میں نے اس مسجد میں مسئلہ بیان کیا تھا تو مجھے بہت زیادہ مسائل بن گئے تھے، تو یہ اب اس کو اگر اس طریقے سے سمجھے نا کہ قاعدہ اولا قاعدہ اخیرہ، اب وہ قیام کی طرف آ گیا، فرض کی طرف آ گیا، تو قیام سے واجب کی طرف، فرض سے واجب کی طرف نہیں جائے گا، اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف نہیں جائے گا۔ آسان فقط اتنا سمجھ لے، واجبات میں انشاءاللہ وضاحت کروں گا کہ اگر قاعدہ اخیرہ بھول گیا تو سجدے سے پہلے واپس آ جائے گا، اور اگر قاعدہ اولا اس کا رہ گیا تو کھڑے ہونے کے قریب ہو گیا تو اب وہ واپس نہیں آئے گا۔ اسی طرح اگر امام اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اضافی رکعت کے لیے فجر تھی، تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، ظہر تھی، پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اس کے لیے اب کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اول تو آپ لقمہ اس وقت دے سکتے ہیں اگر امام اضافی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اگر امام لقمہ نہیں لیتا تو وہ کھڑا ہو گیا، آپ مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ بیٹھا رہے گا اتحیات پر، وہ امام کی اس وقت پیروی نہیں کرے گا۔ اگر امام اضافی رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اتحیات بیٹھا تھا، وہ پانچویں رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، تو اب مقتدی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ امام کی اس وقت پیروی نہیں کرے گا، وہ بیٹھا رہے گا۔ اگر امام صاحب لوٹ آئیں تو پھر آخر میں سجدہ صاحب امام صاحب کے ساتھ کر کے نماز کو مکمل کریں، اگر امام صاحب لوٹتے نہیں تو جب امام صاحب اضافی رکعت کا سجدہ کریں گے مقتدی اپنا اسلام پھیر لے گا، مقتدی کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ اس وقت مسئلے سمجھ آئیں گے جب ہمیں فرض اور واجبات کا علم ہوگا۔ مزید وضاحت انشاءاللہ میں واجبات میں کروں گا، اور آخری جو فرض ہے وہ ہے سلام پھیرنا، خروج بسمعہ ہی، اپنے ارادے سے سلام پھیر کر نماز سے فارغ ہونا۔ جب آپ فرض اور واجب کے درمیان فرق کر لیں گے نا، اور آپ کو فرائض اور واجبات کا علم ہو جائے گا، فرائض بھی ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں، واجبات بھی لگے ہوئے ہیں، تو ان کو یاد کر لیں گے انشاءاللہ نماز کے مسائل آسان ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں شریعت کے مطالعہ کے مطابق زندگی بسر کر کے نماز کے احکام سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔